السلام علیک یا ابا عبداللہ. تو وہ جہاں تک لکھ سکتے تھے لکھا انہوں نے. اس میں جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ استدراک کی ضرورت ہے، تنقید کی ضرورت ہے، تصحیح کی ضرورت ہے، ترمیم کی ضرورت ہے، لیکن ایک اسٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال یہ تمام واقعات، وہ زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول پاک کے بہت فرما بردار صحابیوں میں سے ایک تھے، مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ ایک ناکام سیاستداں تھے، سیاست سے واقف نہیں تھے، اور ان کا حریف ان کے مقابل میں جو صحابی رسول تھے ان کے نقطہ نظر سے وہ سیاست میں ماہر تھے. گویا ان کا کمال تھا اور یہ ان کا نقص تھا، نعوذ باللہ. اب میں ایک جملہ عرض کروں یہاں پر، یعنی اگر سیمینار کی فضا ہو اور ریسرچ پیپر پڑھنا ہو تو میں ریفرنسز کے ساتھ کتابیں لا کر پھر خالص پولیٹیکل سائنس اور اس سیاسیات کے نقطہ نظر سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اور مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً 1992 میں برادر مکرم جناب سید قمر عباس جعفری صاحب کی دعوت پر اور ان کے رفقا کی دعوت پر میں واشنگٹن امریکہ میں پہلا عشرہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں میرا موضوع تھا پولیٹیکل تھاٹس اینڈ ایکشنز آف حضرت علی، حضرت علی علیہ السلام کی سیاسی فکر اور آپ کا سیاسی عمل. اور یہ کہہ کے میں نے گفتگو کی تھی کہ چونکہ دنیا میں اس وقت ساری دنیا کا سیاسی مرکز واشنگٹن سمجھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مناسب ہے کہ میں حضرت علی کی سیاسی فکر کو پیش کروں اور ان کا عمل پیش کروں. بہرحال حضرت علی علیہ السلام کسی بھی اعتبار سے سیاسی موازین پر بھی نعوذ باللہ ایک ناکام سیاستدان نہیں تھے. مقابلہ سیاست کا سیاست سے نہیں تھا، مقابلہ سیاست کا جرائم سے تھا. اور دنیا میں کوئی بھی بہتر سے بہتر سیاستدان جرائم کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتا. واضح ہے. علی سیاست مدار تھے، مقابل میں ان کے جرائم پیشہ افراد تھے، ستمگار، ظالم، فاسق، فاجر، جو ناقدین اور مارقین اور قاسطین تھے، قرآنی اور حدیثی اصطلاح وہ تھے. تو مقابلہ سیاستدانوں کا تھوڑی تھا، ورنہ سیاست ایک علم ہے، سیاست ایک ہنر ہے، اور کوئی علم اور کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو علی کی ذات میں نہ ہو، اور کوئی علم اور کوئی ہنر ایسا نہیں ہے جو دشمن علی کے نصیب میں ہو. صلوات پڑھ دیجیے. علی کے دشمن کے نصیب میں کہیں علم و ہنر آ سکتا؟ نہ اس علم کو علم کہہ سکتے، نہ اس ہنر کو ہنر کہہ سکتے. جو علم ہے علمی اعتبار سے وہ علی کے پاس ہے، جو ہنر ہے ہنر ہونے کے اعتبار سے علی کے پاس ہے. یہ دنیا کا قصور ہے کہ وہ وہی پرانا شعر کہ جنو کا نام خیرت رکھ دیا، خیرت کا جنو، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. آپ ہنر کو بے ہنری کہنا شروع کر دیں اور بے ہنری کو ہنر کا نام رکھ دیں، یہ آپ کی بدذوقی، یہ آپ کی بدذوقی. دہشت گردی کا نام سیاست رکھ دیں، یہ آپ کی بدذوقی. جرم کا نام آپ سیاست رکھ دیں، یہ آپ کی بدذوقی ہے. اس سے آپ کا معاشرہ زوال کا شکار ہوگا. سیاست علم ہونے کی حیثیت سے داغدار نہیں ہوگی. توجہ ہے. اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے یہ ذہن میں رکھیں اور اسے ایک فریضہ الہی اور وظیفہ الہی سمجھیں کہ جو شخص خدمت انسانیت کی نیت سے خالصانہ اور سوشل ویلفیئر اور انسانوں، غریب انسانوں، فقیر انسانوں، محتاج انسانوں، ضرورت مند انسانوں کی خدمت کے لیے سیاست میں قدم رکھ سکتا ہے، اس پر واجب ہے، کفائی ہے کہ وہ قدم رکھے، اور اس کا اجر اسے خدا کی طرف سے.
سیاست کو بدنام نہ کریں، جرم کو سیاست نہ کہیں، سیاست کو بدنام نہ کریں، جرم کو سیاست نہ کریں۔ اور یہ افسوس ہے کہ تاریخ اسلام میں ہوتا چلا رہا ہے کہ جرم کو سیاست کہا گیا، ورنہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام جنہوں نے فرمایا نحن سیاست العرب، ہم ہیں عرب کے سیاست داں، سیاست، یہاں لفظ سیاست کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ سیاستداں دراصل وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی تربیت کرے، جو معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا کر حکومت کرے، وہ سیاستداں نہیں ہوتا، وہ جرائم پیشہ وہ مجرم ہوتا ہے۔ بہرحال تو میں ایک بات عرض کروں، آج خود میرے مقرر کیے ہوئے وقت سے گفتگو آگے بڑھ گئی، لیکن بہرحال اب یہ آخری گفتگو ہے اس سلسلے کی، تو چند دقائق اور عرض کر لوں۔ ایک سوال اگر واقعا حضرت علی علیہ السلام اچھے سیاستدان نہیں تھے اور ان کا پورا دور جنگ و جدل میں گزرا، عورتیں بیوہ ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے رہے، اور ایک خلفشار میں گزرا زمانہ اور عوام ان سے راضی نہیں تھے، تو یہ ممکن کیسے تھا کہ علی کی شہادت کے بعد اسی کوفے میں پورے عرب نے حسن ابن علی کی بیعت کی؟ جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں کسی کو امام حسن کی بیعت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، جبکہ امام حسن نے خود کو بیعت کے لیے پیش نہیں کیا تھا۔ اگر امیر المومن جدید اصطلاح میں، جدید زبان میں، آپ کی سیاسی اور صحافتی زبان میں، اگر حضرت علی کے اقدامات اور پالیسیوں سے عوام مطمئن نہیں تھے تو کیوں سب کے سب آ کر بضد ہوئے کہ فرزند علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم تمہارے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کریں؟ اور ہمارے یہاں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے فوراً بعد بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قد و کاوش کے، بغیر کسی سیاسی ایجنڈے کے، بغیر کسی ان طریقوں کے استعمال کرنے کے جو حکمراں اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تمام مجمع کا اکٹھا ہو کر امام حسن کی بیعت کرنا، یہ سب سے بڑی تاریخی دلیل ہے کہ علی ایک کامیاب سیاست ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد خوشنودی امام حسن مجتبیٰ بآواز بلند صلوات یہ چند مطالب تھے، چند نکات۔